اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اولاد کی تربیت میں والدین کے کردار کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سے قبل ہم نے احادیث کی روشنی میں رسول کائنات کی تعلیمات کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں گفتگو کی۔ اللہ کے محبوب نے معاشرتی آداب سکھانے کی بھی ہدایت فرمائی کہ معاشرے میں کس کردار اور اخلاق کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اور رہا جاتا ہے، اور معاشرے میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ بڑوں میں اور پھر بڑے جو ہیں بالخصوص والدین، وہ اپنے بچوں کو معاشرے میں رہنے کی آداب سکھائیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھانا سامنے تھا، حضور کی بارگاہ میں تھے، تو میں کھانے میں برتن میں مختلف جگہوں پر ہاتھ لگانے لگا، پھیرنے لگا، تو رسول کائنات نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے بیٹے، سم اللہ، سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں شروع کرنے سے پہلے، پھر وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، اور پھر تیسرا فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تیرے سامنے پڑا ہو وہاں سے کھانا شروع کرو۔ تو یہ بنیادی طور پر کھانے کے آداب کے حوالے سے تھا، کیونکہ کھانا بھی انسان کی ضروریات ہے۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی بندے کو پہچاننا ہو کہ اس کا کردار اور اخلاق کیسا ہے، تو دو جگہوں پر اسے پہچانو اور دیکھو، کھانے کے وقت اور لڑائی کے وقت۔ کھانے کے وقت دیکھو کہ وہ سلجھا ہوا ہے اور سلجھے ہوئے انداز سے کھا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا اخلاق اور اس کا کردار اور اس کے اندر انسانیت موجود ہے۔ اور اگر جیسا کہ ہمارا معمول ہوتا ہے شادی بیاہ کی، حتیٰ کہ فوتیدگی پر بھی، ان کے گھر میں مرگ پڑی ہوتی ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی ناجائز ہے۔ ان کے دکھ میں شریک ہونے کی بجائے ہم انہیں اور زیادہ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دھیان جو ہمارے آس پاس کے پڑوس کے اور شہر کے بسنے والے ہوتے ہیں، وہ پردیسیوں سے زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط عادت ہے جو معاشرتی ناسور ہے ہمارے اندر، اس لیے ایک تو یہ اس سے تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ تو دوسرا حضور نے فرمایا کہ اسے پہچاننا ہے کہ یہ کتنا کیسا آدمی ہے، کیسا انسان ہے، تو کھانے پر دیکھیں۔ اگر سکون سے، آرام سے اور حسب ضرورت کھا رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ انسانیت موجود ہے، کچھ اخلاق، معاشرتی اقدار موجود ہے۔ اور اگر لڑ رہا ہے، لڑائی میں اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور غصے کی انتہا تک نہیں پہنچا اور تہذیب کے ساتھ لڑ رہا ہے، جس سے حضور اللہ کا فرمان ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے، اچھے انداز سے اگر کسی سے لڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے لڑو۔ ہمارے ہاں تو لڑائی کا انداز ظاہر ہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اچھے انداز سے کیسے لڑ جائے۔ یعنی آپ ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، اور آپ کا مد مقابل اگر غلط ہے تو اسے آپ سمجھا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم گالی گلوچ پر آ جائیں۔ تو یہ دو مواقع ہیں بندے کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہے، اس کے اندر انسانیت کس معیار کی ہے، اور یہ ہمیں خود بھی اپنانے ہیں اور بچوں تک بھی پہنچانے ہیں۔ تو یہ کھانا بھی ایک معاشرتی روایات میں اور بندوں کی ضروریات میں، انسان کی ضروریات میں
یہ شامل ہے، تو اس وقت بھی حضور نے بچے تک کو بھی سمجھایا اور تربیت کی ہے اپنے معاشرے کی، اپنی امت کی، کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کریں اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے بیان کی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن چھوٹے تھے ابھی، امام حسن علیہ السلام، اور آپ کے سامنے کھجوریں آئی صدقہ کی مسجد نبوی میں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام بچے تھے، چلتے تھے مگر بات سمجھتے تھے، ابھی چھوٹے تھے۔ وہ گھر سے نکلے اور سامنے ظاہر مسجد تھی، ان کا گھر ہی مسجد میں تھا۔ تو سجدہ گاہ جو مومنون کی ہے وہ تو آل اطہار کا گھر ہے، جہاں ان کے قدم لگتے ہیں، جہاں ان کے بچے چلتے ہیں، وہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی فیض سے یہ ساری مساجد، تو اللہ رب العزت نے مسجد نبوی کو یہ مقام اور مرتبہ بھی عطا کیا، اس لیے اس کی فضیلت باقی مسجدوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ مسجد حرام سے بھی افضل ہے ایک اعتبار سے۔ حضور نے فرمایا مسجد حرام کو اللہ رب العزت نے ایک نماز کو 50,000 نمازوں کے برابر کر دیا۔ مختلف حدیث ہے۔ تو حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ جتنا مولا کریم تو نے مسجد حرام کی برکت لکھی ہے، اتنی ہی برکت مسجد نبوی کو عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے 50,000 نمازوں کی برکت مسجد نبوی میں بھی پڑھنے کی عطا فرما دی، اور جب یہ عطا فرما دی تو پھر عرض کی مولا اس سے دگنی عطا کر دے، اس سے دگنی عطا کر دے۔ تو 50 ادھر تھی، 2 گنا مزید کی ہوئی، تو 50 اور 50 لاکھ یعنی 1.5 لاکھ۔ ادھر اگر ہے 50,000 نمازوں کا ثواب، تو ادھر ہے 1.5 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور یہ سب قدمین حسنین کریمین کا صدقہ ہے، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بچپن میں حسنین کریمین پلے ہیں، چلتے تھے۔ اس خاک کے ذروں کو آل اطہار کے قدموں کا لمس نصیب ہوا ہے، اس لیے اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ مسجد حرام کی برکتیں، انہیں جو نسبت ملی وہاں کئی ہزار پیغمبر آئے ہیں، ان کے قدم لگے ہیں تو وہ 50,000 کو پہنچی۔ یہ نسبت ہے، ہر مسجد کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب نہیں ہوا۔ تو مسجد حرام کا مقام اور مرتبہ اس لیے ہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے، وہاں رہے حضور کے انتظار میں، حتیٰ کہ 500 انبیاء کرام کے مزارات وہیں اب مسجد حرام کے سیر میں، جن کے نشان موجود نہیں ہیں، وہاں موجود ہیں، مگر تاریخ کی کتب میں ہے کہ وہاں پر، اب وہ ان کے قرب کی برکت ہے کہ ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب، ان کے قرب کی برکت، ان کے قدموں کی برکت سے، انبیاء کرام کے قدموں کی برکت سے۔ اب دیکھیں وہاں اتنی تھی، مگر ادھر آل اطہار تھی، مصطفیٰ کے لاڈلے شہزادے تھے، فاطمہ الزہرا کبھی گزرا کرتی تھی، کبھی علی المرتضیٰ گزرا کرتے تھے، حسنین کریمین گزرتے تھے، کبھی زینب کبریٰ گزرا کرتی تھی۔ جن خاک کے ذروں پر ان مقدس ہستیوں کے نشان لگے، آقا نے عرض کی مولا اتنا کرم ان پر بھی کر، اس جگہ پر بھی کر۔ اللہ نے 50,000 کر دیا، پھر عرض کیا مولا اس سے دگنا کر دے، اللہ نے 2 گنا کر کے 1 لاکھ کر دیا، 50 پہلا اور 1 لاکھ پھر مل گیا، تو 1.5 لاکھ ہے وہاں سے 3 گنا اللہ رب العزت نے اجر اور صلہ اور برکت مسجد نبوی کو عطا فرما دی۔ مولویوں نے یہ باتیں ویسے بیان کبھی نہیں کی، وہ صرف کہتے ہیں مسجد حرام میں 50 نمازیں، مسجد حرام میں 50 ہے، مگر حدیث سے ہے یہ ثابت کہ مسجد حرام میں تو 50 ہے، رسول کائنات نے وہ 50 بھی لے لی، اس سے 2 گنا بھی لے لیا، اور بعض حدیث میں کہ مسجد حرام میں 1 لاکھ نماز کا ثواب۔ تو حضور نے عرض کیا اتنا ہمیں بھی دے دو، تو 1 لاکھ مل گیا، پھر کہا اس سے 2 گنا دے دو، لاکھ کو 2 گنا کریں تو اب 3 لاکھ ہو گیا،
ادھر کتنا ہو گیا؟ 3 لاکھ ہو گیا. اور یہ صدقہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آل اطہار کے قدمین کا، ان کے مبارک قدموں کے نشان اور ان کے مبارک قدم جن خاک کے ذروں پر لگے، اللہ نے کئی گنا ان کا اجر اور ثواب بڑھا دیا، ان کی برکتیں بڑھا دی اس کی. اور پھر ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کم از کم کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں جی مسجد نبوی میں؟ جب حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو 40 نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں. اب دیکھیں نا 40 نمازیں، ایک نماز کا اجر، ایک نماز کا اجر. ادھر 1 لاکھ ہے یا 50,000، ادھر کہا ایک نہیں پڑھنی 40 پڑھنی. کتنی پڑھنی؟ 40 پڑھنی. تو اب کتنے گنا بڑھ گئے؟ کتنے گنا بڑھ گئے؟ جہاں ایک نماز پڑھنی تھی اس کے بدلے میں 40 پڑھنی. یعنی یہاں 1-2 دن رہنا ہوتا ہے، وہ جو نماز ہے اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھ گئی. تو یہ برکتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آل کی نسبت سے ہمیں عطا فرما دی. وہ حضرت امام حسن علیہ السلام چلتے چلتے جب آئے تو سامنے پڑی تھی کھجوریں، صدقہ کی کھجوریں، صدقہ کی کھجوریں سامنے پڑی تھی. وہ بچے تھے، انہوں نے اٹھا لی ایک کھجور، منہ میں ڈالی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ سے نکال دی، فوراً منہ سے نکال دی اور فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. ہم تو خود حرام کھاتے رہتے ہیں، ہم نے بچوں کو کیا کہنا ہے کہ حرام ہے کہ حلال. اب یہ آلو ہوئے، لوگوں نے بوریاں بھری نہیں ہیں، اندر کون سے آلو رکھے اور باہر کون سے آلو رکھے، کیا ذمہ دار نہیں جانتے کہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہ ہم ہیں جو جان بوجھ کر اپنی اولادوں کو بھی سکھا رہے کہ آلو ہن پاؤنے، گوبھی رکھنے کا طریقہ یہ دنیل ہن پلیاں بڑھنیاں. اندر ہونا چاہیے سارا وہ جو خراب مال ہے، باہر اجلا اجلا صاف ستھرا موٹے آلو ہونے چاہیے. یہ ہم خود نہیں کرتے. اب ہمارے جو جوان ہیں جو کھیت و فصلوں میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ کریں تو یہ ان کا قصور ہے یا والدین کا قصور ہے؟ یہ والدین نے سکھایا اور ان کی گھٹی میں پڑ گیا کہ یہ ہمارا حق ہے اور ایسا کرنا کوئی جرم نہیں رہا. یہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ہمارے زمیندار برادری ایسے ہی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ باقاعدہ درس دیتی ہے بپتر ذرا خیال رکھے، موٹا آلو بیٹھ دے روڑیاں موڑیاں خدا پتنی کیسے دینے انہا آلو ہمارا نہیں کسونے کے لیے گکڑا چھاڑ اندر سے دھنیا ہوگا، اسی طرح گوبھی ہوگی، اسی طرح مرچی ہوگی، اسی طرح جو ہماری بازار میں جاتی ہیں. اور وہ آڑتیاں بھی پتہ ہونا بھائی مسلمانہ نہیں بھری بوری، وہ بھی ہکی پاس چھری رکھے نا آدمی پاس توڑ بوڑی پار چھوڑے نا آنا پتہ لگے بھی کھنکیٹی نیتا نہ لے بھری کرے نا کہ نہیں جی. تو یہ ہم یہ رونے کا مقام ہے. اپنے معاشرے کی ضرورت ہے، اپنے آپ وہ 2-4 پیسے مل بھی گئے تو کیا کریں؟ حلال کا تھوڑا سا بھی مل جائے تو بہت ہو جاتا ہے. اور حرام کا ہم نے انتہا بھی کما لیا تو کیا کمایا؟ ہماری اولادوں کی گھٹی میں اور ان کے صبح و شام کے کھانے میں حرام مل رہا ہے اور ہم خود اپنی اولادوں کی بربادی کر رہے ہیں. اس طرح کی تربیت کر رسول کائنات کی بارگاہ میں. اب چھوٹے بچے ہم کئی بار کہتے ہیں الٹا کوئی قدم کر لے، کوئی گالی دے دے، کوئی الٹا کام کر لے تو ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ جی آپ پہ بڑا تیسی تھا، سمجھ جائے. یہ کیا ہوا چھوٹا بچہ؟ تو حسن چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ کوئی ہمارا چھوٹا بچہ ہے، وہ سیدہ کائنات کا بیٹا ہے جو پیدا ہوا ہے ظہر کے وقت اور سیدہ کائنات نے اسی حالت میں عصر کی نماز پڑھی ہے. وہ اتنا پاکیزہ ہے، وہ اتنا پاکیزہ ہے. ہماری عورتیں اتنی پاکیزہ نہیں ہوتی، نسبت بھی نہیں ہو سکتی. اتنی پاکیزہ ہستیوں کا بیٹا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، رسول کائنات کا نواسا ہے، حضور کی گود میں پڑھ رہا ہے، سیدہ کائنات کی پاکیزہ گود میں پڑھ رہا ہے، علی المرتضیٰ کی لوریوں میں پڑھ رہا ہے. وہ اتنا پاکیزہ. تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے جی بڑا ہو جائے گا. تو حضور نہیں سوچ سکتے تھے یا فرما سکتے تھے یا سمجھ سکتے تھے کہ بچہ ہے بڑا ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا، معاشرے میں چلے پھرے گا، دیکھے پالے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. ہو جاتا ہے معاشرے میں.
اس طرح سے جانوروں کے بچے بھی چلنا پھرنا سیکھ جاتے ہیں. انہیں آپ لوریاں دیتے ہیں گود میں بٹھا کر، بکری کے بچہ ہو یا گائے کا بچہ ہو یا کوئی بھی ہو تو لوریاں دیتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، نپل دیتے ہیں کہ بڑا ہو جاتا ہے. وہ خود بڑا ہو جاتا ہے، خود کھڑا ہو جاتا ہے، ماں کے دودھ کی طرف بڑھتا ہے. ہم نہیں بڑھاتے اسے. انسان کی اور جانوروں کی اولاد میں فرق. ہماری اولاد انسان ہے ہی وہ جو اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے. اسی لیے اس کے ذمہ یہ چیزیں لگائی گئی کہ بچہ بچپن میں پیدا ہو تب سے سنبھالنا شروع کرے، تب سے اسے لوریاں دینا شروع کرے، درود پاک کی، مصطفیٰ کے ذکر کی، اللہ کے ذکر کی لوریاں دے اور وہ پڑھے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ ان کی والدہ کو 15 سے 12 یاد تھے. اب یہ کرامت سمجھ کر ہم مان کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ولی تھے، اور دوسرے جو لوگ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا. ماں لوریاں دیتی تھی اور بیٹا جناب اس نے لوریوں میں 15 سے 12 پڑھ لیے. پہلے یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس طرح انکار کر دیا. ہم نے کہا جی یہ کرامت ہے ان کی، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. ہماری ماں بھی اگر ایسا کریں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. ہر ماں اگر بچے کو درود کی اور قرآن کی آیات کی لوری دے تو بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے، خود بخود سیکھ جاتا ہے. تو 15 پارے انہیں یاد تھے. وہ جب لوری دیتی 15 پارے پڑھتی رہتی. وہ بطن میں تھے تب بھی، جب پیدا ہوئے تب بھی. تو مسجد میں چھوڑا گیا، الحمدللہ پڑھانے لگے تو انہوں نے 15 پارے سنا دی. کہا اب اگلا سبق. تو ہم نہیں کر سکتے ایسے لوریاں. اگر ہماری مائیں دیں، گانوں کی لوریوں والے گانوں کی طرزیں کریں گے اور رقص اور ناچ ہی کریں گے، اور جنہیں درود کی اور نعت کی اور اللہ کے ذکر کی لوریاں سنائی جائیں گی وہ اللہ کا ذکر پڑھیں گے، وہ نعت پڑھیں گے، وہ درود پڑھیں گے، وہ قرآن کی آیات پڑھیں گے. جب بڑے ہوں گے. علامہ صاحب ہوں سائنس بھی آخا جڑے گانے سنے نہیں نا جی بچے وچ حرکت کرے نہ ہو یار جب میں تنجا نہ. بالکل اسی طرح ہوتا ہے، بالکل اسی طرح. سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ بولیں گے، جب ماں بولتی ہے، ماں جو کرتی ہے اور ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی اندر بچے کی کیفیت ہوتی ہے. بھائی آپ ماں کھا رہی ہو تو خوراک کسے مل رہی ہوتی ہے؟ بچے کو مل رہی ہوتی ہے. ماں کی خوراک بچے کی خوراک بن جاتی ہے تو ماں کی بولی بچے کی بولی نہیں بن سکتی کیا؟ تو ماں کی بولی ہی بچے کی بولی ہوتی ہے. ماؤں کو اپنی بولی بدلنی ہوگی اور انہیں قرآن کی بولی، حدیث کی بولی، مصطفیٰ کی بولی بولنا ہوگی تاکہ بچے بطن میں بھی ماں کی بولی بولے. وہ جو ماں بولتی ہے، کبھی نعت، کبھی درود، کبھی آیت، کبھی ذکر، کبھی کلمہ، خیر کی باتیں. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ کھجور اٹھا لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ صدقہ آل اطہار پر حرام ہے. یعنی بچہ ہے چھوٹا سا اور حضور وہاں بتا رہے ہیں کہ کیا حرام ہوتا ہے اور کیا حلال ہوتا ہے، اور حرام کو ہاتھ نہیں لگانا، منہ میں نہیں ڈالنا، اور حلال کو اپنا لقمہ بنانا ہے، حلال کو اپنانا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے. وہاں سمجھا رہے. ابھی تو ہم خود نہیں سمجھے، ہم نے اولادوں کو کیا سمجھانا. تو یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اتنے جمعوں سے، یہ اس لیے کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں اور خود کو بھی حلال کی طرف لے آئیں، معاشرتی اقدار اپنائیں، معاشرتی اخلاق کو اور نبوی اخلاق کو اپنائیں تاکہ ہماری اولادیں بھی اسی طرح اسی سانچے میں ڈھلیں. تو ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے، قال الحسن بن علی اخذ تمرۃ من تمر صدقہ فجعلها فی فیہ فقال النبی کخ کخ لیدرہها اما علمت ان لا ناکل صدقہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسن آئے، انہوں نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈالی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ. یہ عربی کے الفاظ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. یہ ایک آواز منہ بند ہو تو ایک آواز نکالتے کرتی ہے، ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ساتھ ایسے کرتے. تو حضرت اس کو انہوں نے کخ کخ عربی میں لکھا ہے کہ حضور نے بھی فرمایا. آپ یہ دیکھیں کہ ہاں ایک محبت بری بات ہے. میں کئی بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کئی ایسی عادتیں ہیں جو کرتے ہیں کام، ہمیں پتہ نہیں
مگر اس میں بھی اللہ کے محبوب کی رحمت موجود ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی رحمت موجود ہوتی ہے، کیونکہ حضور کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب کئی ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حضور کا عمل تھا کہ نہ تھا، اس کے باوجود وہ کام ہم کرتے ہیں اور ہمارے لیے انجانے میں رسول کائنات کی سنت بن جاتا ہے اور عمل بن جاتا ہے اور باعث رحمت بن جاتا ہے۔ تو حضور نے بھی اشارہ کیا اور فرمایا ایسے جیسے ہم بولتے ہیں ایسے نہ کر، چھوٹے بچے سے ہم کہتے ہیں نا ایسے نہیں کرنا، تو یہ حضور کی عادت ہے، مبارک عادت، کیونکہ فطرت میں ہے حضور کی عادت ہے اور ہم بھی یہ کرتے ہیں، اور بغیر یہ سمجھے کہ حضور بھی ایسا کرتے تھے، کہ اب تو پتہ چل گیا نا کہ حضور ایسا فرماتے تھے، ایسا کرتے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے جو انجانے میں ہم ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن سے منع فرما دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ صدقہ آل اطہار پر حرام ہے، اور ساتھ ہی ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ اپنے بچوں تک کو بھی سکھاؤ کہ حرام کیا ہوتا ہے اور حلال کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ حرام کا لقمہ کبھی منہ میں جانا نہیں چاہیے بچوں کے لیے۔ اور یہ طبیعی ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود اس عمل کو اپنائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائیت اور شفقت کے ساتھ تربیت کرنے کا حکم ہے کہ اپنا بنا کر اور اپنی اپنائیت دیں، ان سے پیار اور محبت اور شفقت کا لہجہ بنا کر پھر ان کی تربیت کریں۔ چھڑک کر کریں گے تو وہ اور بھی خراب ہو جائے گا، جس طرح ہم کرتے ہیں والدین ہیں ہم سب، تو بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہم کرتے ہیں، تو پیار سے اور شفقت کے ساتھ رویے کے ساتھ ایسا کریں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام کے بیٹے، حضرت اسامہ بن زید، اچھا حضرت زید جو تھے نا وہ گورے رنگ کے تھے، اسامہ جو تھے یہ کالے رنگ، اور بچپن میں وہ کالے رنگ کے تھے۔ ظاہر ہے گورے رنگ میں کالے رنگ ویسے سجدہ جیسے نہیں ہے، ہمارے ایک مزاج بنا ہوا ہے ایسے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ران پر بٹھا لیتے حضرت اسامہ، اور اسامہ وہ جیسے نزلہ ہوتا ہے، زکام لگا ہوتا ہے تو ناک بہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کملی کے ساتھ اس کا ناک صاف کیا، خود اپنی، یہ بچوں کے ساتھ شفقت ہے۔ ہمارا بچہ ہو نا کبھی ایسا کرنے لگے ہم اسے اٹھا رہے ہیں، کبھی اس نے کوئی ایسا کر ایسا سنبھالا کہ میرے جو بڑے پتھے ماں بڑے سارے کپڑے بجائی بیٹھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے سردار ہیں اور سرور ہیں، اور ایک غلام زادے کو اپنی ران پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں، اور جب ناک بہتا ہے تو اپنی کالی کملی سے اسے صاف کرتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے گھر میں ماحول ایسا ہوتا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ پہ کرے لیو جی گناہ سے نہیں کہ پہ کرے لیو زیادہ خراب ہے کرے لیو، ایسی میں یہ تصور میں آ گیا۔ تو حضور کیا فرماتے تھے؟ حضور فرماتے تھے ساتھ اس کے جواب میں، حضور کے کلمے ہیں، حضور فرماتے تھے اسامہ ہوئے آنا تھی میں تے لوگ گننا میں نہ اس نہ رشتہ تے وقت حضور ہے، حضور اسامہ ہیں جو موڑ کے نہ بتائیں وقت گننا میں نہ اس نہ رشتہ تے میں ہن جو موڑ کے نال تے رکھیاں تے میں آکھا میں تا نہ پر لینا میں تا سا، یعنی یہ تا سونا کہ میں سا یہ نہیں سونی میں تھی میں سا پر نہ ہونا کوئی، یہ محبت کے انداز ہوتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنی زبان میں بتا دیے کہ حضور غلام کے بیٹے کے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ران پر بٹھاتے ہیں، حضرت اسامہ کو بٹھاتے ہیں اور اسے لوریاں دیتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، اس کی کنگھی کرتے ہیں، اور اسے پیار سے اپنے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے، حضرت اسامہ کہتے ہیں اسی طرح میں بھی آ گیا اور ادھر سے حسن بھی آ گیا، دونوں ہم عمر، ادھر سے میں آ گیا اور ادھر سے حسن آ گیا۔ تو حضور نے پہلے مجھے اٹھایا، نہیں سمجھ آئی نا اس بات؟ حضور نے غلام زادہ ہے، کون ہے؟
غلام زادہ ہے، غلام کا بیٹا ہے. لوگ غلاموں کو نفرت کرتے تھے، بیچ دیتے تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے. غلام کا بیٹا ہے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ادھر سے میں آ گیا، ادھر سے حسن آ گیا. فیاخذنی فیقیدنی علی فخذی، پہلے حضور نے مجھے اٹھایا اور اپنی ران پر بٹھا دیا. پھر حسن کو فیقید الحسن علی فخذی، اور دوسری ران پر اللہ کے محبوب نے اپنے نواسے حضرت حسن کو، دائیں ران پر میں تھا، بائیں ران پر حضرت حسن بیٹھے تھے. اور پھر وہ فرماتے ہیں ثم یضمہما، پھر ان دونوں کو ایسے پکڑا اور ایسے جس طرح ہم اپنا ہاتھ کو لپیٹتے ہیں تو دونوں مل جاتے ہیں. بچے بھی آپس میں دو ہو تو مل جاتے ہیں، اور بچے سینے کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دونوں کو ایسا جوڑا کہ دونوں آپس میں بھی جڑ گئے، حضور کے سینے اطہر. اللہ رب العزت فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ وہ سینہ، یہ وہ سینہ کہ جس سینے کے ساتھ رسول کائنات نے اپنے غلام زادے کو بھی لپیٹا ہوا ہے اور اپنے نواسے شاہزادے کو بھی لپیٹا ہوا ہے اور اپنے باہوں میں بھیج کر رکھا ہوا ہے. اور پھر ساتھ پڑھ رہے کہہ رہے اللہم ارحمہما فانی احبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے ان دونوں پر رحم فرما. اور یہ اللہ کے محبوب نے بچوں کے ساتھ تربیت اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے انداز اور لہجوں کی بات فرمائی اور ذکر فرمایا. ایک دن اسی طرح حضرت امام حسن حضور کی بارگاہ میں آئے، بچے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے بچے تھے، تو آپ نے اٹھا لیا حضرت امام حسن کو اور بوسہ دینے لگے. کیا دینے لگے؟ چومنے لگے ان کو. تو ساتھ اقرا بن حابس التمیمی ایک صحابی تھے، وہ بیٹھے تھے. وہ حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک اپنے بچوں کو نہیں چوما، آج تک اپنے بچوں کو ایسی تھوڑے بڑے ہو رہے نا وہ چومنا یہ ماما جانے جا تک جائے اسی پیو اساں کتے جمع ہون. خیر نوی نسل کو چومن لگ گئے، لیکن اسی جڑے تھوڑے پچھلا بوجھ ہے نا یہ بڑے جڑے نا انہاں جات کے ساتھ کنا لو تعلق نہیں ہونا. بھئی آپ کے ماما جانے کو نے سنبھالے لے لے کو نے پوچھے تے پیشاب کو نے صاف کرے. اسی تے جڑے ہیں نا اسی کیواں جڑے اساں کیڑی لوڑ ہے جات کرے نیڑے لگ گئے. گھر نے جیسے پورا فرعون بڑے ہوئے ہونے فرعون ابا گھر بیڑے بڑھ بنے اما بھی آ گئی آمن دے پیو میں تو سہی نہیں کیونکہ اساں پتہ بھی پیو آج اس کیڑا محبت تے پیار نال سے نال اوپرنا. آج تھوڑے سے یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے پیر صاحب، آج کا نوجوان بچوں کے ساتھ زیادہ منسلک ہے. اللہ نے یہ برکت عطا فرما دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ ہے یہ سارا. تو رسول کائنات سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ایک بار بھی نہیں چوما. تو آپ نے اپنے نواسے کو پھر چوما اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی بچوں سے پیار کرنا بھی رحم اور پیار اور محبت اور شفقت ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو حضور نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ نے تجھے بھی یہ محبت کا مادہ عطا نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ حضور نے مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوا کہ اتنی اولاد ہو اور بندے کو یہ انہیں چومنا اور پیار سے اور شفقت سے دیکھنا اور انہیں سینے کے ساتھ لپٹانا بھی اسے نصیب نہ ہو، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. دوستان جی وقار اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 حدیثیں مختلف کہ کہیں سے ایک کپڑا آیا ہے، وہ بنا ہوا تھا ایک فراق سمجھ لیں ایک چادر سی بنی ہوئی تھی، خمیسہ کہتے ہیں اسے عربی میں. وہ کپڑا آیا ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور یعنی سمجھدار تھی، چلتی پھرتی چھوٹی بچی تھی. تو اسے حضور ام خالد کہہ کر پکارتے تھے. خالد کی بیٹی تھی اور حضور پکارتے تھے ام خالد، یعنی خالد نہیں ماں.
جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب ہے ام ابیہا، اپنے ابے نہیں اماں، اللہ اپنے ابے نہیں، یہ کب کہا جاتا ہے؟ جس طرح ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا اما جی چپ چا کرو، جہاں تک نکے نکے گل کریں، بچی کوئی گل کرے ایسی تو اما جی ہوں چپ چا کرو، بڑی ماں بڑی بیٹھی، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضور بھی ام ابیہا، حضرت فاطمہ الزہرا حضور کا خیال رکھتی تو آپ کا لقب ہے اپنے باپ کی ماں، حضور کی ماں تو ہوتی تو نہیں ہے، لیکن وہ کردار ایسا ہوتا ہے محبت بھرا اور اپنے باپ کے ساتھ شفقت بھرا، اور اپنے باپ کے خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کی تکلیف کا احساس کرنا۔ تو وہ ام خالد، خالد کی بیٹی تھی، مگر حضور انہیں کہتے تھے اے خالد نہیں، ماں بھی تھی نہیں، اے خالد نہیں کہ ماں۔ تو وہ آپ کے پاس آئیں حضرت خالد کے ساتھ، خالد بن سعید کے ساتھ، ام خالد بھی آگے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضور، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے زرد رنگ کے، بھڑکیلا لباس انہوں نے بچی نے پہنا ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لباس دیکھا نا تو یہ ہم کسی کی اچھی کوئی ہو نا بات ہو یا اچھا کوئی لباس پہنے تو ہم بڑے بخیل ہیں کسی کی اسے مبارک دینے کے معاملے میں، یا اسے اچھا کہنے کے یا اس کی تعریف کرنے کے معاملے میں بڑے بخیل لوگ ہیں۔ اس میں بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو یعنی کوئی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے کہیں ماشاءاللہ بڑے سونا لگ رہا ہے، بڑے سونے کپڑے پہنے، تو اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اس حوالے سے بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کی خوبصورت لباس ہے، عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، تو اس کے لباس کو دیکھ کر آپ اسے اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آئی ہیں حضرت ام خالد بنت خالد، تو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، حضور نے دیکھا مسکرائے، بھڑکیلا سا زرد رنگ کا لباس تھا، خوبصورت لباس تھا، حضور مسکرائے، اور حبشی، کیونکہ وہ حبشی تھی، حبشی نسل تھی، تو حضور نے حبشی زبان میں اسے کہا سنا و سنا، اسی جی کون آتے ہیں پنجابی میں سونا سونا، حبشی زبان میں سونا سونا آمنا ہوتا ہے سنا سنا سنا، یعنی اسی دا لفظ تھے، انہوں نے لفظ ایک جائے اسی سونا سونا جاننے ہیں، وہ سنا سنا جائے۔ تو عربی زبان میں اس بیٹی، کیونکہ وہ افریقہ کی تھی تو افریقی زبان میں فرمایا سنا سنا، یعنی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور پھر ساتھ دعا کی کہ اللہ کرے آپ ایسا لباس پہنے اور یہ لباس آپ کے جسم پر، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ بن جاتا ہے، جسم دے ہڈ بن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حضور کی دعا ہے، یعنی تو اتنی لمبی عمر دیے کہ لباس ختم ہو جائے مگر تو زندہ رہے۔ ہڈ بننے کا مطلب یہ ہونا کہ یہ اس نے جسے تے ہڈے، یعنی وہ لمبی عمر پائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی و آخری کی اسے ہمیشہ پہنے رہے، حتیٰ کہ یہ تیرے جسم پر ہی وہ سیدھا ہو جائے، اور اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اپنی و آخری کی، یہ ہمارا، ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ انشاءاللہ آپ ہٹائے، انشاءاللہ آپ، اب یہ حضور کی سنت ہے، یہ ایک دعا ہے کہ اے ہٹ بنجے مگر اس کی عمر اللہ تعالیٰ اس تو بھی لمبی سا عطا فرما دے۔ دوستو یہ اور بھی ابھی اس پر بہت ساری گفتگو ہے، حدیث یہ خوبصورت حدیث ہے، میرا چھوڑنے کو بالکل جی نہیں چاہتا، اور ہم بھی چاہتا ہوں میں یہ کہ ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں، ساتھ خود اپنا بھی محاسبہ کرتے رہیں، اور اسی بہانے سے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم سوچتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول کائنات کی یہ جو عملی تربیت تھی اولاد کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی، اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول کائنات کے اسی عملی سنت کے سانچے میں ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔